ایک معنی ہے ہرانے والا، ایک معنی ہے توڑنے والا، ایک معنی ہے چڑھنے والا، ایک معنی ہے راستے کا وہ پتھر جو منزل تک پہنچاتا ہے، ایک معنی ہے شیر دل، ایک معنی ہے بڑھ کر حملہ کرنے والا، ایک معنی ہے باطل کو سرنگو کرنے والا، اور ایک معنی ہے جب رات کی تاریکی چھٹنے لگتی ہے، صبح نمودار ہونے لگتی ہے، آسمان میں ایک ستارہ چمکتا ہے، تو آپ دیکھو صبح کے وقت کتے بھونکتے ہیں، وہ جو کتے بھونکتے ہیں ایک ستارے کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، اس ستارے کا نام معاویہ۔ ذرا گھر کی خبر لو رابطیوں، گھر میں جو امام بنا رکھے آپ نے معصومین منصوص من اللہ، ان کے نام کا معنی معلوم ہے؟ امام باقر ان کے امام ہے نا۔ الباقر کا معنی کیا ہے؟ الباقر کا معنی دودھ دینے والی گایوں کا ریوڑ، گایوں کا ریوڑ، یعنی بہت ساری گائے ہو تو ان کو الباقر کہا جاتا ہے۔ پھر جعفر ان کے امام ہیں کہ نہیں ہے؟ ہمارے بھی امام ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی۔ تو اب کوئی کہے امام جعفر کا نام بدلو تو اس بے وقوف کی یہ بات مانی جائے گی؟ عباس کس کا علم یہ اٹھاتے ہیں؟ سنیوں علم پنجے دھاگے گھوڑے گڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، امام النواصب فی الدین اعظم، ہندوستان کا سب سے بڑا ناصبی، گالی باز، گندی زبان رکھنے والا ایک مولوی، کوفی، کلیب، حنفی، رضوی، بریلوی ناصبی، اس نے حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت سیدنا امام اعظم جعفر الصادق علیہ السلام کا غلط اور گستاخانہ معنی بیان کیا۔ معاویہ کی محبت، اہل بیت علیہم السلام کے بغض میں اس نے یہ کام سر انجام دیا۔ میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا، اس کا جواب دے چکا ہوں۔ مزید میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ کتب اہل سنت کی روشنی میں کہ ہمارے علماء نے، بزرگان دین نے، محدثین نے اہل البیت علیہم السلام کے اسماء مبارک کے کیا معنی بیان کیے ہیں، تو بالخصوص میں امام محمد الباقر علیہ السلام، امام جعفر الصادق علیہ السلام کے نام کے جو معنی ہے وہ کیا بیان ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک معنی نہیں بلکہ کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں ارجح المطالب، اس کا صفحہ نمبر ہے 599 599۔ اس میں بیان کیا جاتا ہے وَإِنَّمَا سَمَّ الْبَاقِرْ، یہ اصل میں لفظ باقر نہیں ہے، باقر ہے، باقر۔ تو کہا جاتا ہے کہ وَإِنَّمَا سَمَّ الْبَاقِرْ مِنْ کثرت السجود، کہ آپ کا نام باقر کثرت سجود، یعنی آپ زیادہ سجدے کرتے تھے، آپ زیادہ نمازیں ادا فرماتے تھے، اس وجہ سے آپ کا نام باقر رکھا گیا ہے۔ آپ کی پیشانی زیادہ چوڑی تھی، اس وجہ سے بھی آپ کو باقر کہا جاتا ہے۔ مزید یعنی کہ کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا نام باقر کیوں رکھا گیا۔ الصواعق المحرقہ میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں سما بذالک من بقر الارض ای شقها وآثار مخیاتها ومکانها فكذلك هو اظهر من مخفیات الکنوز المعارف وحقائق الاحکام واللطائف، کہ زمین کو پھاڑ کر اس میں چھپے ہوئے رازوں کو، خزانوں کو، یعنی علم کے راز اور خزانوں کو نکالنا، یہ نکالنے والے کو باقر کہا جاتا ہے۔ ما لا يخفى الا على مقصد فاسد الطویت وسریرت من ثمه قیل هو باقر العلوم وجامع وشاہرہ ورافعہ صفا قلبہ وزکا عملہ وطہرت نفسہ وشرف خلقہ، یعنی کہ جو کسی پر بھی ظاہر نہیں ہے، جو علم کسی پر ظاہر ہوتا ہے، چھپا ہوا خزانہ، اس کو باقر کہا جاتا ہے۔ اور علم کو بلند کرنے والے، جس کا دل پاک اور صاف ہے، جس کا نفس شریف ہے، جس کی خلقت پاک اور شریف ہے، اس کو باقر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ارجح المطالب صفحہ نمبر 601 میں بیان کیا جاتا ہے قول مناوی، عبد الرؤف مناوی کہتے ہیں فی طبقات، یعنی طبقات میں سما باقر لأن بقر العلم ای شقہ فعرف اصلہ، یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا نام جو ہے باقر کیوں رکھا گیا، اس لیے رکھا کہ انہوں نے علم کو پھاڑا ہے۔ باقر مشتق بقر سے، جس کا معنی پھاڑنے کے آتے ہیں، یعنی کہ زمین کو پھاڑ کر علم کے چھپے ہوئے خزانے کو نکالنا، اس کو باقر کہا جاتا ہے۔ بات عرض کر دوں، جو امام باقر علیہ السلام ہے وہ آپ کا لقب ہے، آپ کا نام محمد، آپ کے جد حضرت سیدنا سرکار
सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के नाम पर आपका नाम रखा गया। आपकी कुन्नियत अबू जाफर है, नाम मोहम्मद है, बाकिर से आप जो है मशहूर हुए हैं। अब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के नाम की मानी में आपके सामने अर्ज करता हूँ। अरजहुल मतालिब सफ़ा नंबर 603 में रवा अन्हु, खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम रिवायत करते हैं, इन्न अबी सम्मानी, के मेरे वालिद ने मेरा नाम जाफरन जाफर रखा, बिइल्मी अला इस्मी नहरिन फिल जन्नती, कि जन्नत में एक नहर है, इल्म की नहर है, उसको जाफर कहा जाता है, यानी जन्नत में जो नहर है उस नहर का नाम जाफर है। नाज़रीन सामीन इकराम, आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह यानी कि उसने माना बयान किए हैं। असल में माना क्या है, इल्म के नहर को, इल्म के दरिया, इल्म की नदी को जाफर कहा जाता है। अरे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ही तो वो है जिनके मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन शागिर्द है, इल्म जिसके सदक़े से फैला हुआ है। इमाम आज़म के जो इमाम आज़म है वो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। उसके बाद में शवाहिदुन नबुवा अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो किताब है उसका सफ़ा नंबर 317, उसमें आप क्या फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के लिए आप इमाम पंजुम है, आपकी कुनियत अबू जाफर और लक़ब बाक़िर है, आपका लक़ब बाक़िर है। आपको बाक़िर इस वजह से कहते हैं कि आप मुख्तलिफ उलूम में दस्ते नज़र के मालिक थे और उनकी खूब तशरीह व तसरीह फरमाते, यानी कि आपको हर तरह का इल्म था, हर तरह की इल्म में आप महारत रखते थे और उसकी तशरीह, आप तसरीह अच्छे तरीके से बयान फरमाते थे, लोगों को समझाया करते थे। देखिए किस तरह से यानी नाम का माना बयान किया गया है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का, और इस नासबीन कलीम मरदूद ने किस तरह गुस्ताखाना मानी बयान किए हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के। नाज़रीन व सामीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला ताला हम सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम से सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सहाबा इकराम से सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सहाबा और अहले बैत का हमेशा दिफ़ा करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नासबियों की नासबियत से, खारजियों की खारजियत से, राफ़िदियों की राफ़िदियत से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबी सय्यिदिल मुरसलीन तौहा व यासीन।